پہلا سوال ہے حسب توقع، مجھے اندازہ تھا کہ آج کا پہلا سوال یہی ہوگا۔ اسماعیل ملک ہیں لاہور سے، وہ کہتے ہیں جی ہیلی کاپٹر حادثے میں ایران کے صدر ابراہیم سمیت 8 افراد شہید ہو گئے ہیں، کیا اس حادثے میں بیرونی سازش ہو سکتی ہے؟ کیونکہ کئی سپر پاورز ایران کے بہت خلاف نظر آتی ہیں، آپ اس پہ کیا تبصرہ کریں گے؟ دیکھیں میرے بھائی، ایک بات یہ ہے کہ ہم ہر بات میں کنسپریسی ڈھونڈتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہی کرنا ہوتا تو پہلے کیوں نہیں کر لیا؟ اور کئی سپر پاورز نہیں ہیں دنیا میں، کئی سپر پاورز ہیں ہی نہیں۔ امریکہ ہے، اس کے بعد ریس میں چائنا ہے، رشیا ہے۔ سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد ان کا حال رہا، لیکن پوٹن نے اس کو سنبھال لیا۔ تو سپر پاور تو اب بھی ایک ہی ہے۔ چائنا پریکٹیکلی سیما سپر پاور ہے، اور رشیا بھی۔ ابھی یہ نیک ٹو نیک بھی نہیں آئے امریکہ کے۔ امریکہ کی ان کے ساتھ ہاسٹیلٹی، دشمنی، جو بھی کہہ لیں آپ، فاصلہ بہت پرانا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اس حادثے سے کچھ سیکھنا ہے۔ میں دست بستہ اپیل کرتا ہوں اپنے پاکستانی بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، بچوں سے، خدا کا واسطہ بین السطور پڑھنا سیکھیں۔ لرن ٹو ریڈ ان بٹوین دا لائنس۔ اس حادثے میں اللہ ہماری ظاہر ہے، اللہ ان کی سب کی مغفرت فرمائے۔ ایرانی بھائیوں کے ساتھ ظاہر ہے ہمارا جو تعلق ہے، ہم ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں، لیکن اس خبر کے دو حصے بہت خوفناک ہیں۔ ایک یہ، دونوں میں عجیب طرح کا میسج ہے، غور کریں، اور اگر آپ کو بات اچھی لگے تو آگے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ یہ ایجوکیشن ہے، یہ پھیلے۔ وہ ہیلی کاپٹر امریکن تھا اور 50-55 سال پرانا، یہ میں نے اخباروں میں پڑھا۔ اب اس سے دو باتیں، عالم اسلام کی قسم پرسی کا کیا عالم ہے کہ ایران ماضی بعید کی سپر پاور ہے، وہ باوقار خوددار لوگ ہیں، بھگاری نہیں ہیں، طلبے نہیں چاٹتے، لیکن علم کے حوالے سے اوقات کیا ہے؟ امریکن ہیلی کاپٹر یوز کر رہے تھے، اور وہ بھی 50۔ ہاں، دوسرا میسج کیا ہے کہ آنریبل قوموں کے سربراہ اس طرح کے ہوتے ہیں۔ 55 سال، ابھی چند دن پہلے اتنے کروڑ روپیہ تزئین و رائش کس کی؟ پی ایم ہاؤس کی، یعنی وزیر اعظم نہیں، گداگر اعظم۔ پھر خبر آئی 15 کروڑ، تقریباً 15 کروڑ مانگا آئی جی پنجاب نے۔ کس بات پہ؟ کہ جی ہم نے اپنی وزیر اعلیٰ کی فول پروف سیکیورٹی۔ میں نے کہا اس پہ کہ فول پروف سیکیورٹی نہیں ہوتی انسان کی۔ فول پروف سیکیورٹی وہ ہے جس سے آپ موت روک لو۔ جہاں ابراہم لنکن جیسے، جے ایف کے، کینیڈی جیسے عالی شان ملک کے اتنے پاپولر اور بڑے صدر ہونا کافی نہیں ہوتا۔ اگر جینوئنلی عوام آپ سے محبت نہیں کر رہا ہے تو آپ لانتی ہیں۔ لنکن حوالہ ہے بہت بڑا، انسانی تاریخ کا حوالہ ہے، امریکنز کا تو ہے ہی ہے۔ ابراہم لنکن، اس کی کبھی تاریخ اٹھا کے دیکھیں۔ اسی طرح کینیڈی واز اے کریز، وہ جیسے پوری دنیا میں جیسے کوئی سپر سٹار نہیں ہوتا۔ میں اسکول گوئنگ بچہ تھا، مجھے یاد ہے۔ یہ فول پروف سیکیورٹی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دو باتیں سمجھیں اس حادثے میں جو ہمارے پڑوس میں ہوا۔ ایک 50 یا 55، جو میں نے اخباروں میں پڑھا، آج سالہ پرانا امریکن۔ دو میسجز ایک جملے میں۔ ایک یہ کہ عالی شان قوموں کے سربراہ نیچ، گھٹیا نہیں ہوتے، یہ میرے لیے نیا ہیلی کاپٹر تو میں نے فلانا ٹمکانا، نو۔ دوسرا میسج یہ، عالم اسلام کہاں کھڑا ہے؟ ایرانیوں کی امریکنز کے ساتھ صورتحال آپ بہتر جانتے ہیں۔ اوقات کیا
ہیلی کاپٹر ان کا تھا. خود ہم کس جگہ ہیں بس اس پہ غور کریں. یہ کانسپریسی تھیریز فلاں نہیں یوں کر دیا, ٹمکا نہیں یوں کر دیا, کیا یہ جاپنیز کے خلاف کیوں نہیں ہوا کچھ کوئی سازش؟ چائنیز ہمارے بعد آزاد ہوئے کہاں پہنچ گئے, ان کے خلاف نہیں کوئی سازش. سوویت یونین ٹوٹا, اس کے اندر سے نکلا روس, دوبارہ انہوں نے طاقت حاصل کر لی. تم ہو کیا جس کے خلاف کسی نے سازش کرنی؟ یہ ہم اپنے بارے میں جب بات کرتے ہیں مجھے ہنسی آتی ہے. ایک کوبڑا کوڈو اسٹریچر پہ پڑا ہے, ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, لمبس جواب دے گئے ہیں, نہ لیور ٹھیک کام کر رہا ہے نہ ہارٹ ٹھیک کام کر رہا ہے. وہ کہے کہ میرے بارے میں نا کوئی ٹارزن یا جیمس بانڈ یا وہ کیا ایرانی ایک تھا رستم, وہ میرے خلاف سازش. کیا ہمارے کوئی سازشیں واسشیں نہیں ہوتی, اور ہوتی بھی ہیں تو ان کو فیس کرو, ختم. یہ بہت بھیانک کھیل ہے. دنیا اس طرح نہیں ہے جیسی ہم سازش کرتی. تمہارے خلاف کسی کی سازش, پاکستانی اکثر یہ بات کرتے ہیں تم ہو کون؟ آج مودی نے کہا پہلے ان کے ہاتھ میں وہ بم تھا, اب ان کے ہاتھ میں کشکول ہے. یہ مودی کا آج کا سٹیٹمنٹ. چھوڑیں. نیکسٹ شاہد علیان جی کراچی سے, وہ کہتے ہیں کرغستان میں پاکستانی طلبہ پہ شدید تشدد کیا جا رہا ہے اور مقامی طلبہ کی طرف سے ان کو فلیٹ اور یونیورسٹی چھوڑنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے. اس میں ہماری حکومت کمزوری دکھا رہی ہے. پاکستان کی خارجہ پالیسی اتنی نااہل کیوں کہ وہ دوسرے ملک میں پھنسے اپنے لوگوں کی کوئی او بھائی شاہد علی صاحب حکومت کمزوری دکھا رہی ہے. تو وہ کمزوری نہیں دکھائے گا تو کیا طاقت دکھائے گا؟ جن کے ہاتھ میں کشکول ہیں دونوں ہاتھوں میں, گلے میں بھی لٹکا ہوا, وہ طاقت دکھائے گا. پہلی بات. دوسری بات, بیرون ملک بیٹھے جو اپنے نوجوانوں کو یہاں روزگار نہیں دے سکتے, ان کے گھرانوں کو فیڈ نہیں کر سکتے, کروڑوں بچہ اسکولوں سے باہر دھکے کھا رہا ہے, چھوٹا پٹھوں سے لے کے مدرسوں تک, وہ پان سگریٹ کی دعائیں چھوٹے اور فلانا, ایکسپیکٹ کیسے کرتے ہیں؟ ایک ملک میں غیر ملک میں یہ کمزوری دکھا رہے ہیں, یہاں کون سی طاقت دکھا رہے ہیں؟ اور آخری بات, جو میں نے کل رات تک جو دیکھا ہے اس میں صورتحال ایسی نہیں ہے جیسی کچھ لوگ پینٹ کر رہے ہیں. میں نہیں جانتا یہ صحیح ہے غلط. دوسری طرف میں نے یہ خبر بھی آج کے اخبارات میں پڑھی ہے, یہ جو بہت سارے لوگ یہ ڈرامہ کر رہے ہیں نا کہ ہم بچوں کو وہاں سے لے آئے ہیں فلانا ہے, تو انہوں نے کچھ نہیں خرچہ کیا, خرچہ ماں باپ نے کیا. تو ملا جلا ہے. اس ملک کے بارے میں کو بات کرنا ہے, ان حکومتوں کے بارے میں حیران ہوں. آپ شاہد صاحب آپ کہہ رہے ہیں حکومت کمزوری دکھا رہی ہے, جو کچھ آپ کے پلے ہے آپ نے وہی دکھانا ہے نا. کچھ کور اٹھائے پوری دنیا میں پھر رہے ہیں, کھا پی کے موجیں ہیں, کھرب پتی ہیں ڈالروں میں پاؤنڈز میں, بلکہ کھرب پتی سے بھی آگے پدم پتی ہیں یہ لوگ. عوام کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے. سید خرم سعید ہیں جی گجرانوالہ سے لاسٹ, وہ کہتے ہیں بھارت میں عام آدمی پارٹی کے رہنما کیجریوال نے کہا ہے کہ پاکستان میں بھی یہی ہوا. عمران خان کو جیل میں ڈال دیا گیا, اس کی پارٹی چھین لی گئی, نشان چھین لیا گیا. مودی بھی ہمارے ملک کو پاکستان اور بنگلہ دیش بنانا چاہتا ہے. دوسرے ممالک کے لوگ اب بھی ہماری مثالیں دینا شروع ہو گئے. اب ہماری بھی مثالیں دینا شروع. حالیہ واقعات کی وجہ سے پاکستان کا امیج کافی متاثر ہوا. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ پاکستان کا امیج پہلے بھی کیا تھا. مجھے آپ پلیز یار خدا کا واسطہ, میں کمزوریوں کی نشاندہی کرتا ہوں کہ یہ کام کرتا کوئی نہیں. جھوٹ بولتے ہیں ملی نغمے, ہم زندہ قوم ہیں اور یہ رہے تو وہ رہے. گانے لکھنا کون سا کام ہے؟ میں لکھ دیتا ہوں. یہ جی مطلب امیج متاثر, امیج تھا کیا آپ کو پتا ہے؟ ایک امریکن سینیٹر نے کو 25 سال پہلے 30 سال پہلے کہا تھا پاکستان یہ ہے کیا ڈالروں کے لیے, یہ تو اپنی فلام بھی بیچ دیں. میں جان کے وہ لفظ نہیں بول رہا, تاریخ ہے. امیج آپ کا فیلڈ مارشل لکھتا رہا. کیا کتاب کا عنوان کیا تھا؟ فرینڈز ناٹ ماسٹرز. ہمیں آقا نہیں دوستوں کی ضرورت ہے. یہ امریکہ کو وہ کہنا چاہ رہا تھا کہ
تسی ساڈے جو دوستی تو برابر کی سطح پہ ہوتی ہے. اب آپ کا امیج تھا کون سا جو متاثر ہونا؟ دنیا میں پاکستان کی وجوہات شہرت، قرضہ مرضہ، یہ ذلت ملت، اس کے علاوہ لوٹ مار، گند بلا، بےمان، بددیانت، خائن حکمران، ان کے علاوہ کیا ہے؟ بیکاری. جدھر جا کے دیکھو وہاں کا نہیں. یہ وہاں بھی بھیک مانگ رہا ہے اپنے. چونکہ عوام بتدریج اپنے حکمرانوں کی کاپی بنتے جاتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، حضور کا فرمان ہے، لفظ میرے ہیں، مفہوم یہی ہے. یہ گداگر ہیں، گداگر ہیں، یہ جھوٹے ہیں. ہمارے اندر بھی جھوٹ کے علاوہ ملتا ہی کچھ نہیں. یہ بھی بلفی ہیں، ہم بھی بلفی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. جعلی دودھ، جعلی بیسن، کوئی چیز کام کی ڈھنگ کی ہے. وہ قانون کا احترام نہیں کرتے، وہ ہم بھی نہیں کرتے. وہ ملک توڑ جاتے ہیں، یہ اشارہ توڑ کے رانجھا راضی کر لیتے ہیں. تو فرق کیا ہے؟ تو اس لیے بھائی میرے، یہ کیجریوال صاحب اپنی جگہ پہ وہ خود کو عمران کے ساتھ بریکٹ کر رہے ہیں. اور ایک اور بات بتاؤں، پاکستان اور یہ تقسیم کو تو 76 سال ہوئے. وی آر دا سیم پیپل. ہم جو بہت سے تقریبات مناتے ہیں یہ ہندوانہ ہے، چونکہ ہم اکٹھے رہے، صدیوں رہے، تو ہمارا کلچرلی وی آر دا سیم. پہلا جعلی انڈا انڈینز نے بنایا ہے، ماشاءاللہ. وہ چونکہ ہم سے بڑا ملک ہے تو اس معاملے میں بھی وہ ہم سے لیڈ لے گئے. تو واٹ از دا ڈفرنس؟ بتا دیں مجھے. تو وہ فرق ہے. وہ چونکہ نسبتاً ہم سے بہتر ہیں ڈیفینیٹلی انتظامی طور پہ. مودی کہاں لے گیا ہے ہندوستان کو؟ بتائیں مجھے. کیجریوال صاحب کو میں بہت احترام کرتا ہوں، بہت عزت کرتا ہوں. مودی صاحب کو میں اس بات کا کریڈٹ دیتا ہوں کہ وہ اپنے ملک کے لیے، میرے لیے وہ برے ہیں. میں کیا کروں؟ میری رائیولری ہے، میرا شریکہ ہے بھائی، لیکن کم از کم اپنوں کے لیے تو کر رہا ہے نا. یہاں کیا ہے؟ جھوٹے، مکار، غلیظ، تزئین و آرائش کس چیز کی؟ پی ایم ہاؤس کی. وہ تو ہے کی آنے والوں کو پتا ہے بیکاری ہے، اگے پیچھے ٹاٹ ٹپا کرتے ہیں. نہیں ملی گئی کیا یہ سیکورٹی ہوگی؟ پہلے وہ پتہ نہیں 80 کروڑ یا کتنا نواز شریف صاحب نے اپنے ذاتی گھر پہ لگوا لیا تھا. ملک ہے کیا ہے؟ اپنی سیکورٹی کے لیے جاتیوں نے دیوار بنوائی تھی اپنی. چھوڑے